الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث رسول عربی کی فہم کے سلسلہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کے ساتھ آغاز کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رمضان المبارک کا پاکستان میں آج 22واں روزہ ہے۔ انتہائی روحانی مسرتوں بھرا یہ ماحول اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بابرکت مہینہ، بابرکت ایام اور بابرکت دن گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بڑے خوش بخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزشتہ ایام گزارے اور اب بھی گزار رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ جہاں پر ہم سے اعمال کی کمی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو بقیہ وقت ہمارے پاس بچا ہے، زندگی کا بھی اور رمضان المبارک کا بھی، اس کی قدر اور تعلیمات محمدی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی قدر، آج کا میرا عنوان ہے جہنم سے آزادی کے اعمال اور اسباب، کیونکہ اس عشرہ کو خصوصاً تیسرے عشرہ کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے باقی مہینوں میں رمضان المبارک باقی مہینوں میں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح اس کے پہلے 2 عشروں میں تیسرا عشرہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا ہے، اور رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے میں مجاہدے عبادات و ریاضات کو، آقا حضور نے عبادت و ریاضت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کی وہ راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں زیادہ مجاہدہ فرماتے جو دوسروں میں یا دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ اس سے یہ ایک پیغام بھی مل گیا، یہ ایک سبق بھی مل گیا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر اور تعلیمات پر عمل کرنا ہے، وہاں پر اس تعلیم پر، اس سبق پر، اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے کہ ہم نے پہلے عشروں سے زیادہ یہاں پر اس نے اعمال کو بجا لانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جہنم سے آزادی کا ہمیں حکم تو اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے قلب ناز پر نازل ہونے والا قرآن یہ کلام الہی ہے۔ اہل ایمان میں خوش بخت ہیں وہ لوگ جو خود بھی بچتے ہیں دوزخ سے، اور اپنے آل کو بھی، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچاتے ہیں۔ خود انسان کیسے بچتا ہے اور آل کو کیسے بچائے گا، اپنی اولاد کو کیسے بچائے گا، اس میں غور و فکر کر لیتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورے اعمال کو اس مختصر سی نشست میں بیان کر دینا ہے، لیکن چند اعمال کا تذکرہ ضرور کروں گا کہ جو جہنم سے آزادی کا سبب بنیں گے، جو اس آیت کی تفسیر میں اور عمل میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے عملی دنیا میں کہ جہنم سے آزادی ملے گی۔ رسول رحمت کی تعلیمات میں 12 ایسے اعمال موجود ہیں کہ آقا حضور نے واضح لفظوں میں پیغام دیا کہ یہ جہنم سے آزادی کا سبب بنتے ہیں۔ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کیجئے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناز پر قرآن اترا تو قرآن نے پیغام دیا، یا رسول رحمت نے قرآن کے علاوہ جب بھی کلام فرمایا تو حدیث رسول عربی کی صورت میں ہماری رہنمائی ہوئی۔ ضرورت عمل کی ہے، غور و فکر کی ہے، ضرورت اس پر استقامت کی ہے۔ میں عنوان کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کون سے اعمال بجا لانے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے کوئی بھی ان اعمال میں سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن میں ذکر کروں گا جس کا حوالہ کتابوں میں بھی ملتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتا ہے، وہ ہے اخلاص کی دولت، خلوص، خالصتاً اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی رضا کے لیے حسن اعمال بجا لانا۔ یہ انسان کو دوزخ سے بچاتا ہے، بلکہ حسن عمل، یہ جو اخلاص کی دولت ہے، اسے حسن اعمال کی روح اور عبادات کی روح قرار دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، روح کی موجودگی ہی اہمیتوں کو بڑھایا کرتی ہے۔ اخلاص کا حکم خالق کی طرف سے بھی ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور کہیں یہ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ یہ ذکر ہے اس شخص کا جس نے توبہ کی، اپنی اخلاص، اپنی اصلاح کی، اور اس کا تذکرہ ہے اس نے اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ مومن ہونے کے ساتھ اسے اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ گویا اخلاص کا پایا جانا اشد ضروری ہے، خواہ روزہ ہو، خواہ نماز ہو، خواہ دعائیں ہوں یا دیگر اعمال ہوں، اخلاص شرط ہے۔ استقامت کے عنوان پر میں نے ایک حوالہ قائم کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ استقامت کسے کہتے ہیں، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اعمال میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا، یعنی خالصتاً عمل اللہ کے لیے کرنا، اور خالق کے لیے جب اعمال ہوتے ہیں، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت اور بغض رکھنا۔ تو اخلاص کی اشد ضرورت حسن اعمال میں، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ دوزخ سے نجات کا ایک عمل بھی ہے اور یہ سبب بھی بن جائے گا۔ دوسرا جو حوالہ ہے، عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ ارکان اسلام تمام انتہائی اہم ہیں، ان کی بجاوری ضروری ہے، لیکن امت مسلمہ کو نمازوں کی ادائیگی کے معاملے میں غور و فکر کرنا ہوگا اور استقامت برتنی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات خالق کا حکم ہے نماز قائم کرنے کا، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اسے بجا لانے کا۔ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی ایک خاص روایت ہے، اس لیے جہنم سے آزادی کے اس عنوان میں میں اسے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک
باجماعت نماز ادا کی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی، اس کے لیے 2 نجاتیں، 2 پروانے اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا نفاق سے بری ہونا۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ 2 چیزیں میسر آ جائیں، یہ 2 دولتیں میسر آ جائیں تو کامیابی اسی میں ہے۔ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ پیغام دے رہا ہے کہ سراغ لگائیے، غور و فکر کیجئے کہ ہمیں دوزخ سے آزادی کیسے ملے گی۔ خالق کے حضور اخلاص کی ضرورت، نمازوں کی ادائیگی کی ضرورت۔ تیسرا سبب جو آپ احباب کے سامنے عمل پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خشیت الہی کے سبب رونا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور، خالق کے حضور آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا چھلکنا اخلاص کے ساتھ اور خشیت الہی کے سبب۔ ظاہر ہے وہ جہاں پر غفار ہے خالق، وہاں پر قہار بھی ہے، وہاں پر جبار بھی ہے، اور خالق کی خشیت کے سبب بندے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا۔ ہم ہیں، نبیوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں خشیت الہی کی وجہ سے، اور بندہ مومن کا دل لرز اٹھتا ہے اپنے خالق کی خشیت کے سبب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت الہی کے سبب رونے پر فضیلت اور اجر بھی بیان فرمایا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے، وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کی خشیت سے رویا۔ اور ایک حدیث مقدسہ یہ بھی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، عینانی لا تمسہما النار۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان 2 آنکھیں، لا تمسہما نہیں چھوئے گی ان دونوں کو، النار آگ، یعنی 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، انہیں جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، پہلی آنکھ وہ جو اللہ کی خشیت کے سبب روئی، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، کھلی رہی، اس آنکھ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ احباب ذی قدر، یہ عمل ایسا ہے ہم سب کو کرنا چاہیے۔ یہ اعمال جو تذکرہ تسلسل سے ہے، یہ اعمال عمل کی دعوت دیتے ہیں، اور عمل کے ساتھ استقامت کی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس سے روحانی زندگی کا عروج میسر آتا ہے، روحانی زندگی کا لطف میسر آتا ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اس عنوان پر گفتگو ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں ایک حوالہ روزے کا بھی کروں گا کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے، خالق کا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ خالق نے یہ عبادت عطا فرمائی۔ میڈیکل سائنس یہ پروو کر چکی ہے کہ روزہ جسمانی ضرورت ہے، اور اسلام تو پہلے سے ہی بیان کر رہا تھا کہ یہ جسمانی اور روحانی دونوں ضرورتیں ہیں اور دونوں اعتبار سے مفید ہے۔ آج جہنم سے آزادی کے حشرے میں بات کرتے ہوئے میں رسول رحمت کی ایک حدیث احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، اور ساتھ مثال بھی دی کجنۃ احدکم من القتال، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ لڑائی کی ڈھال انسان کے جسم کو بچاتی ہے، اور روزہ ایک ایسی ڈال ہے جو انسان کی روح کو بچاتا ہے، جو انسان کے ایمان کو بچاتا ہے، جو انسان کی باطن کی جو کیفیات ہیں ان میں بہتری لاتا ہے۔
جو انسان کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا، ہم رمضان المبارک کے عام طور پر فرض روزے رکھ کر انہیں بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہوئے، کمال سمجھتے ہوئے اس کے بعد باقی کے 11 مہینے چپ ہو جاتے ہیں۔ رسول رحمت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو آقا حضور نے نفر روزوں کی اور سنت روزوں کی اہمیت عیاں کر دی۔ سنت روزوں کی خصوصاً اہمیت اور نفل کا بھی وہاں سے اخذ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ رسول رحمت کی سنت کیا ہے؟ ابھی ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حدیث محراب و ممبر نشی لوگوں کے ذریعے سے سننے میں میسر آ جائے گی۔ کتابوں میں موجود ہے کہ بعد میں آنے والا مہینہ شوال المکرم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، اس کی مثال ایسے ہے یا وہ ایسے ہے جیسے اس نے کصوم الدہر، جیسا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے، یعنی ہر سال وہ اگر ایسا کرتا رہا تو اسے اتنا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اور حدیث میں کہاں سے ملتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے انتہائی مختصر سے وقت میں چند حوالہ جات آپ کی سماعتوں کی نظر حضور کی سنت سے ملتا ہے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے رکھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خود رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سموار شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آقا حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ سنت رسول عربی سے گویا ان روزوں کے علاوہ روزوں کے اہتمام کا درس ہمیں ملتا ہے۔ روزہ جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم جتنا زیادہ اہتمام ہو سکے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کے سلسلے میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا اہتمام ضرور کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید حدیث طیبہ کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور پھر عملی دنیا میں اترنا ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور عنوان بھی ہے جو عصر حاضر میں ایسا پایا تو نہیں جاتا، لیکن تعلیمات اسلام بہرحال سیکھنا شرط ضروری ہیں اور عمل کا کسی بھی وقت موقع میسر آ سکتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ آج دور غلامی کا وہ تو نہیں، لیکن ماتحت کام کرنے والے ضرور ہیں، مزدوروں کی صورت میں، دیگر مددگاروں کی صورت میں۔ یہ حدیث طیبہ یا دیگر حدیث طیبہ اس طرف رغبت ضرور دلاتے ہیں کہ کام میں جس حد تک ممکن ہو سکے تخفیف کیجیے، اور محبتوں کے اعتبار سے جس حد تک ہو سکے نوازشات کیجیے، تاکہ محسوس ہو کہ روزے نے انسانی زندگی پر اثر کیا ڈالا ہے۔ آخری حوالہ آج کی گفتگو کا اور پھر چند مزید معروضات کہ جہنم سے آزادی کس سبب سے ہے، کس عمل کے سبب سے ہے، وہ ہے مسلمان بھائی کی عزت بچانا، اور خصوصاً جب وہ خود اس محفل میں موجود نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کوئی حدیث طیبہ میں رہنمائی ملتی ہے؟ سنن ترمذی میں ایک حدیث مقدسہ موجود ہے، جی ہاں، جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی عیب پوشی فرماتا ہے اور پسند بھی اسی کو کرتا ہے۔ وہ ستار ہے، وہ عیب پوشی کرتا ہے۔ میں غور و فکر کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ عصر حاضر میں اس معاشرے میں کیا ایسا نہیں تھا کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا، ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا، لیکن امت مصطفیٰ پر خاص رب کا کرم اور فیضان ہے کہ اسے چھپا کے رکھ دیا اس سارے ماحول کو، اور استغفار کے مرحلے پر سچی توبہ کی صورت میں
خالق نے کرم بالائے کرم یہ کر دیا کہ اس طرح کر دیا جاتا ہے نامہ اعمال سچی توبہ کرنے والے کا کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ یہ رسول رحمت کی امت پر کرم ہے اللہ کا، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی خاص عنایات ہیں اپنے حبیب کے تصدق سے جو اس نے فرمائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حسن اعمال پر استقامت نصیب فرمائے۔ جہنم سے آزادی کا ایک اور حوالہ تھا، وہ یہ کہ مسلمان بھائی کی عزت بچانا۔ میں نے سنن ترمذی کی ایک حدیث کا حوالہ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ عنوان ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہم سب چاہتے ہیں۔ یہ اعمال، یہ علم دعوت فکر دے رہا ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت ہو یا کسی اور موقع پر جب چار مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، خدا را اس غیبت کے ماحول سے خلاصی ہونی چاہیے، اور خصوصاً دوسروں کی عزت میں اضافے کا سبب اگر نہیں بن سکتے تو ان کی عزت کو داغدار کرنے میں کبھی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں سبب نہ بنیے۔ حسن ظن کا مظاہرہ کیجیے۔ رسول رحمت کی حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ عبادت کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری جہنم سے آزادی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ایک اور حوالہ بھی موجود ہے، وہ حسن اخلاق کا ہے۔ مفہوم روایت ایسی ہے کہ جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہے، جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہے، اس میں حسن اخلاق کی دولت پائی جاتی ہے، تو رسول رحمت اسے بھی جہنم سے آزادی کا معجزہ جاں فضا سناتے ہیں۔ حسن اخلاق کی اقدار کے اعتبار سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ بلندی پر ہونا چاہیے۔ ہم سب کو سب سے زیادہ بلندی پر اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آخر الزماں محمد عربی کی تمام تر تعلیمات موجود ہیں۔ آپ نے ازدواجی زندگی گزاری، آپ نے بچوں کی پرورش کی، آپ نے بیٹی کو پالا۔ رسول رحمت نے صفہ کی درسگاہ میں اپنے اصحاب کو پڑھایا۔ آقا حضور سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے غزوات میں خود شریک ہوئے۔ اسی طرح نبی مکرم کی تعلیمات حاکمیت کے انداز میں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ آپ نے ایک سٹیٹ کے انتظام و انصرام کو کس طرح سنبھالا۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، بس سبق لینے کی ضرورت ہے۔ در رسول عربی سے وہ نور ساعتیں اور ان خوشبوؤں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ماجرا یہ ہے، جہاں تک ہم سب نگہبان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں عربی لفظ اس حدیث پہ غور و فکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ راعٍ عربی میں رائی چرواہے کو کہتے ہیں، اور حدیث میں ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، ورنہ لفظ کے اندر جو مفہوم میں ایک لطف ہے، جو ایک پیغام ہے، جو ایک سبق ہے، اس میں اگر ہم غور و فکر کر لیں تو ہمارے جو اس وقت مسائل ہیں، اکثر مسائل تو حل ہو سکتے ہیں۔ کلکم راعٍ، تم میں سے راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ یہ رائی چرواہا کو کیوں کہا جاتا ہے؟ غور کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے، بکریاں چرانا، جو بابرکت کام ہے، بکریاں رکھنا بابرکت کام ہے۔ میں آپ احباب کی توجہ
اس جانب مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ چرواہا کرتا کیا ہے؟ بکریاں چرانے والا کرتا کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ بکریاں چرانے والا یہ کرتا ہے کہ وہ بکریوں کو محفوظ کرتا ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں جو آج بھی اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی منطق و فلسفہ کی بحث تو ہے نہیں کہ بکریاں چرانے والا کیا کرتا ہے۔ سادی سی بات ہے، ایک وہ اپنی بکری کو اس طرف نہیں جانے دیتا جس طرف اسے نقصان ہو، اور دوسرا وہ باہر سے آنے والی نقصان دہ اشیاء اور چیزوں، درندوں کو وہ اپنی بکریوں تک کوشش کرتا ہے نہ پہنچنے نہیں دیتا۔ اب اس حدیث میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کلکم رائن، ہم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو ہمارے ماتحت ہیں انہیں غلط طرف جانے نہیں دینا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ انہیں جن چیزوں سے اذیت ہو، جن سے نقصان ہو، اس طرف نہیں جانے دینا۔ اور دوسرا یہ ہے، باہر سے جو چیزیں ان پر حملہ آور ہو رہی ہیں، نقصان کا باعث بن رہی ہیں، ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ یہ کوشش کس نے کرنی ہے؟ ایک والد نے کرنی ہے۔ یہ کوشش کس نے کرنی ہے؟ ایک والدہ نے کرنی ہے۔ یہ کوشش کس نے کرنی ہے؟ ایک بھائی نے کرنی ہے۔ یہ کوشش کس نے کرنی ہے؟ ایک خطیب نے کرنی ہے۔ یہ کوشش کس نے کرنی ہے؟ ہر افسر نے کرنی ہے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں انہیں وہ اس طرف بھی نہ جائیں جو ان کی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ لمحے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ چرواہے کی بکریاں اس طرف نہ جائیں جو ان کی جسمانی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ نہ کوئی انہیں جسمانی اذیت دے۔ بندہ مومن کی جسمانی اور روحانی دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے ہمارے ماتحت جو ہیں وہ جسمانی طور پر بھی انہیں نقصان نہ پہنچے اور روحانی طور پر بھی انہیں نقصان نہ پہنچے، وگرنہ اگر نقصان پہنچا اور اس میں ہماری سستی ہوئی تو بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا۔ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ، جہنم سے آزادی کے اعمال اور اسباب کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ رسول رحمت نے خوبصورت انداز میں فرما دیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ مسئول، اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی۔ اس پوچھ کا ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ اس سوال کا ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ میں ایک عنوان تھوڑا سا آگے بڑھا کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور آپ احباب سے دعاؤں کی التماس کہ اس راستے کے مددگار دوستوں کے لیے ہم سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں تربیتوں کے ایک جہان کی بات کرتا ہوں۔ کوشش ہوگی کہ اس عنوان پر بھی کسی موقع پر آپ احباب کی سما خراشی کی جائے، آپ احباب کی سماعتوں کی نظر معروضات ہو جائیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے ماتحت لوگوں کے لیے تربیت کے اعتبار سے۔ میں بچوں کی مثال لیتا ہوں، میری بات کو چھوڑیے، آپ خود حدیث تلاش کیجئے۔ حدیث رسول عربی کیا ہیں؟ آپ کو صحیح حدیث ملیں گی اور مشہور حدیثیں آپ نے بارہا سنی ہیں۔ ہم نے عمل کب کرنا ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، اسے نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے تو اسے ضرب کے لفظ بھی ہیں، مارنے کا بھی حکم ہے، اور ساتھ بستر الگ کرنے کا بھی حکم ہے۔ بچے کو دیگر کام نہ کرنے پر تو پوچھا جاتا ہے، بسا اوقات سرزنش بھی کی جاتی ہے، غصہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیا ہم اس کی روحانی تربیت میں جو نماز جیسی اہم عبادت ہے اس کے معاملے میں اس سے پوچھتے ہیں؟ کتنا پوچھتے ہیں؟ ہمیں اس اعتبار سے یہ اینٹ خود سے رکھنی ہے، یہ خوبصورت محل خود سے پیش کرنا ہے، اور اس صدقہ جاریہ کا اہتمام خود سے کرنا ہے۔ کیوں کہ جو چیزیں تربیت میں شامل ہو جائیں وہ عادت بن جایا کرتی ہیں، اور عادات بندے کے لیے اعمال بجا لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ بچے کی عادت ہی نماز پڑھنا بن جائے، وہ معاشرے میں نمازی بن جائے گا۔ بچے کی عادت ہی سچ بولنا بن جائے، وہ سچا ہوگا، غیبت سے بچنے والا ہوگا۔ اسی طرح ماتحت جو لوگ بھی آتے ہیں ان کے لیے نیکیوں میں مددگار ثابت ہونا اشد ضروری ہے۔
جب ہم نیکیوں میں مددگار ثابت ہو جائیں گے تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق مفہوم حدیث یہ موجود ہے کہ اس کے شب و روز میں بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ ان آزاد ہونے والوں میں ہمیں بھی لکھ دے اور ہمیں نیکیوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔